اس لیے میں اور آپ اگر آقا کریم علیہ السلام کے سچے غلام ہیں، صرف غلامی کا دعویٰ نوک زباں پر ہی نہیں بلکہ ہمارے دلوں کی اتھاہ گہرائیوں سے یہ دعویٰ ہے، تو پھر ہم رشتہ داروں کے تلخ کڑوے رویوں کے باوجود بھی ان کے ساتھ سلوک اچھا کریں گے، اس لیے کہ ہمارے آقا کی سیرت کا یہ نمایاں پہلو ہے۔ اِنَّکَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، تم جو ہے وہ صلہ رحمی کا مزاج اختیار کرو، اور حضور علیہ السلام سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ میں اگر آپ سے پوچھوں یا آپ مجھ سے پوچھیں کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے، تو میرا جواب یہ ہوگا، اور یہ میرا ذاتی جواب نہیں ہے، شریعت اسلامیہ نے ہمیں یہ جواب دیا ہے۔ سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو مجبور ناراض رشتہ دار کو دیا جائے۔ ایسا رشتہ دار جو ناراض ہے آپ سے، ہمیشہ آپ کی مخالفت پہ تلا رہتا ہے، آپ کو نقصان پہنچانے پر ہر وقت جو ہے مستعد رہتا ہے، کسی وجہ سے مجبور ہو گیا، اب اس کو صدقہ دینے کے لیے نفس نہیں مانتا، کہتے سانپ کا سر پاؤں تلے آیا ہے تو کچل دو۔ اب یہ سانپ پالیں گے اور اس کو اپنے ہاتھ سے دودھ پلائیں گے تو نفس اس میں شامل نہیں ہوتا، تو سب سے افضل صدقہ بھی وہ ہے جس میں نفس شامل نہ ہو۔ تو ناراض رشتہ دار کو جو مجبور ہو گیا ہے اس کو صدقہ دینا یہ افضل ترین صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، یہ تو ان رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے جن کا ہمارے ساتھ برا سلوک ہے، اور جن کا ہمارے ساتھ اچھا سلوک ہے تو ان کے ساتھ پھر ہمارے سلوک کی کیفیت کیا ہوگی۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا پہلا وصف ہے جو صالح معاشرت کی تشکیل کی بنیادی اکائی ہے اور جو ہمیں اختیار کرنا پڑے گا۔ اس طرح اپنی ہمسائیگی میں رہنے والے لوگ ہیں، اس طرح اپنے کولیگز ہیں، اسی طرح جو ہے وہ آپ کے کلاس فیلوز ہیں، اسی طرح آپ کے کاروباری سانجھ رکھنے والے لوگ ہیں، تو یہ وہ سارے لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمارا رویہ بہتر سے بہتر ہوگا تو ایک صالح معاشرہ تشکیل پائے گا اور پرسکون معاشرت کی بنیاد پڑے گی۔ تو یہ حضور کا نمایاں وصف بیان کیا ام المومنین نے۔ دوسرا وصف فرمایا وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ کا رب آپ کو کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا، اس لیے کہ آپ کی طبع میں یہ شامل ہے کہ آپ کی زندگی بھر آپ کی زبان پر کبھی جھوٹ نہیں آیا، ہمیشہ آپ نے سچ بولا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سچ اسلامی معاشرت کی بنیادی اکائی ہے۔ کوئی بھی معاشرہ جو سچ کا خوگر ہو، معاشرہ آگے بڑھتا ہے اور اس معاشرے میں طمانینت اور سکون اور قرار ہوتا ہے، اور جس معاشرے میں سچائی نہیں ہوتی، جھوٹ ہوتا ہے، وہ معاشرہ کبھی بھی تسکین نہیں پا سکتا، نہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ آج ہمارے مسائل کیا ہیں؟ اس کے اوپر کمیشن بٹھا لیں اور اس کے اوپر بڑی تحقیقات کروائیں، سیدھی سیدھی باتیں ہیں کہ ہم وہ بنیادی چیزیں جو ہمارا معاشرہ بھی طے کرتا ہے، دانش مند بھی طے کرتے ہیں، پوری دنیا کے سمجھدار لوگ بھی کہتے ہیں، اور ہمارا دین اور ہمارے آقا کی سیرت ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم نے سچ بولنا ہے، اور مومن ہو اور سچا نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی وہ بزدلی بھی کر جائے، آخر بشر ہی تو ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے۔ بلکہ ایک مقام پہ فرمایا کہ یہ جو اولاد ہے مبخلتن و مجبنتن، اولاد تھوڑا تھوڑا بخیل بنا دیتی ہے اور تھوڑا تھوڑا کنجوس بنا دیتی ہے۔ جب اولاد نہیں ہوتی تو بندہ بڑا شاہ خرچ بھی ہوتا ہے اور مشکل میں کود بھی جاتا ہے، لیکن اولاد ہوتی ہے تو پھر مشکل میں چھلانگ لگانے سے قبل سوچتا ہے کہ میرا کوئی انتظار کر رہا ہے، پھر سیونگ بھی کرتا ہے کہ میری اولاد بھی ہے۔ تو فرمایا اولاد تھوڑا تھوڑا بخیل بنا دیتی ہے اور تھوڑا تھوڑا کنجوس بھی بنا دیتی ہے۔ سخی لوگ بھی اولاد کے بعد تھوڑا سا سوچ لیتے ہیں۔ تو کہا کہ مومن سخی ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی وہ بخل بھی کر جائے، مومن بہادر ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی وہ کمزوری بھی دکھا جائے۔ یہ دو سوال ہوئے۔ تیسرا سوال حضور سے ہوا، مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ مومن ہو اور جھوٹا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب میں اور آپ دعویٰ ایمان رکھتے ہیں، میں اور آپ اپنے اندر اتر کے اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں؟ بات بات پہ جھوٹ بولنا ہم فن سمجھ بیٹھے ہیں۔ ہمارا تاجر کہتا ہے جناب جھوٹ نہیں بولیں گے تو سودا ہی نہیں بکتا۔
میں کہتا ہوں جاپان والے کیسے بیچ لیتے ہیں، ہمارا کیوں نہیں بکتا؟ ہماری نیتوں کے اندر درآئی خباثت اور خرابی ہمیں جو ہے وہ حجتیں سکھاتی ہیں، جبکہ مومن کی زندگی سچ سے جڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک دن صحابہ سے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ یعنی جو کبیرہ گناہوں میں بھی اکبر الکبائر ہے، کبیرہ گناہوں میں بھی آگے بڑے کبیرہ گناہ ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کی قلنا یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ، ہم نے کہا کیوں نہیں حضور، ارشاد فرمائیے۔ تو آقا کریم نے فرمایا الاشراک باللہ، سب سے پہلے بڑا گناہ جو اکبر الکبائر ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور اگر کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، تو یہ اکبر الکبائر ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کا دل دکھانا، ان کو تکلیف دینا، ان کو اذیت پہنچانا، چاہے لاڈ کے اندر ہم کر رہے ہوں۔ بعض کا تو ہوتا ہے کہ میرا باپ ہے اور آگے سے وہ میرے اس رویوں پر بھی تلخ نہیں ہوتا، وہ تو باپ کا ظرف ہے، وہ تو ماں کا ظرف ہے، تو بندہ جو ہے وہ ماں باپ کو اذیت دیتا ہے۔ یہ اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں بھی آگے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اور پھر حضور تیسرا بیان کرنے سے قبل وجلس وکان متکئا، حضور ٹیک لگائے بیٹھے تھے، حضور نے ٹیک چھوڑ دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو بیان کرنے لگے ہیں وہ انتہائی اہم چیز ہے۔ اور پھر فرمایا الا وقول الزور، سن لو اور جھوٹ بولنا، الا وقول الزور، سن لو جھوٹ بولنا۔ حضور بار بار یہی لفظ بولے جا رہے تھے، الا وقول الزور، الا وقول الزور۔ راوی کہتا ہے ہم آرزو کر رہے تھے کہ حضور سکوت اختیار کر لیں، حضور مشقت میں مبتلا ہیں، یہ بار بار فرما رہے ہیں اور جھوٹ بولنا اور جھوٹ بولنا اور جھوٹ بولنا، یہ کہے جا رہے تھے حضور، اور حضور نے ٹیک چھوڑ دی۔ صحیح بخاری اور باقی کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے۔ تو بڑے گناہوں میں جھوٹ بولنا اس قدر برا ترین گناہ ہے کہ حضور کی طبیعت پر بوجھ آ گیا، اور بار بار حضور فرما رہے ہیں اور جھوٹ بولنا اور جھوٹ بولنا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، جس کو عام لوگ تو محسوس نہیں کر پاتے ہیں، لیکن اللہ کے نورانی فرشتے، رحمت کے فرشتے اس کو محسوس کرتے ہیں اور وہ کئی میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اور ایک شخص جھوٹ بولتا ہے، رحمت کے فرشتے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے، جس گھر میں باپ بیٹے سے جھوٹ بول رہا ہو، بیٹا باپ سے بول رہا ہو، ماں بیٹی سے بول رہی ہو، بیٹی ماں سے بول رہی ہو، ساس بہو سے، بہو ساس سے، تو اس گھر سے تو بدبو کے بھبھوکے اٹھ رہے ہوں گے۔ تو رحمت کے فرشتے تو کبھی اس گلی سے بھی نہیں گزرے ہوں گے جہاں سے اتنا جھوٹ اور اتنی بدبو اٹھتی ہو۔ اب گھر میں بے برکتی، نحوست، لڑائی، تشدد، افتراق، الجھنیں۔ ہم نے کیا سمجھا کسی نے تعویذ ڈال دی، ہم نے کہا کسی نے کالا جادو کر دیا، کسی نے بندش کر دی۔ اب بھاگے ہم بابوں کے پاس کہ جناب تو وہ تو بیٹھا اسی لیے ہے، عامل تو بیٹھا اسی لیے ہے، اور اگر اس نے تمہیں طریقے سے سمجھایا کہ میاں اپنے معاملے سیدھے کرو تو پھر اس کا کام تو ختم۔ اس نے کہا تم تو وقت پہ آ گئے، اگر نہ آتے 2 دن تو یہ تو تعویذ چل جانے تھے اور کچھ رہنا نہیں تھا، تو اب آپ کو اتنے اتوار آنا پڑے گا، اتنے منگل آنا پڑے گا، اتنے بدھ آنا پڑے گا، اور یہ تعویذ اس طرح استعمال کرنا، یہ اس طرح استعمال کرنا، اور کالا بکرا بھی دینا پڑے گا۔ اب ہم چل پڑے ایک دوسری سمت، اور ہم نے یہ نہ سوچا کہ بدکاری کا تعویذ، جھوٹ کا تعویذ، جھوٹ کا کالا جادو چلا ہے ہمارے گھر کے اندر، اور اس کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ صحیح حدیث ہے کہ رحمت کے فرشتے میلوں ہٹ جاتے ہیں جب کوئی جھوٹ بولتا ہے، کیوں کہ جھوٹ سے بدبو نکلتی ہے۔ رحمت کے فرشتے اس کو برداشت نہیں کر پاتے، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اور سویر سے شام تک ماں بیٹے سے جھوٹ بول رہی ہے، بیٹا ماں سے جھوٹ بول رہا ہے، باپ بیٹے سے جھوٹ بول رہا ہے، بیٹا باپ سے جھوٹ بول رہا ہے، بھبھوکے اٹھ رہے ہیں گھر سے بدبو کے، تعفن کے۔ تو مجھے بتائیے اس گھر میں برکت کیسی ہوگی؟ تو آئیے اپنے گھروں کو سچائی کے نور سے منور کریں، وہاں سے سچائی کی خوشبو پھوٹے۔ سچائی خوشبو رکھتی ہے، جھوٹ بدبو رکھتا ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو سچ پر آنا ہوگا، اور کیوں نہیں آئیں گے؟ ہمارے نبی اعلان نبوت سے قبل بھی صادق اور امین کہلاتے تھے، اعلان نبوت کے بعد تو ان کی عظمتوں اور ان کی رفتوں کا اعلان قرآن میں ہوا، لیکن ابھی اعلان نبوت بھی نہیں ہوا تھا
تو اس وقت بھی صادق اور امین کہلاتے تھے. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں. اللہ اکبر. یہ ہے میرے اور آپ کے آقا و مولا کی شان. جب کوہ صفا پہ حضور لے گئے صنادید قریش کو تو یہی ان کو کہا نا کہ لوگوں اگر میں کہوں پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں طاقت و تاراج کر کے رکھ دے گا تو میری بات مان لو گے؟ تو انہوں نے برجستہ کہا اگر نظر نہ بھی آیا تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں، آپ سچے ہو. آپ کی صداقت پہ اتنا یقین ہے ہمیں. اللہ اکبر. میں اور آپ، کیا میرے بارے میں کوئی آنکھیں بند کر کے کہہ سکتا ہے کہ آپ اتنے سچے ہو؟ آپ کے بارے میں کوئی آنکھیں بند کر کے کہہ سکتا ہے؟ تو کہنا چاہیے، ہمیں اتنا سچا ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم صادق اور امین نبی کے ماننے والے. میں آپ کو دوسری بات بتاؤں، جب حضور کو شہید کرنے کے لیے دار الندوہ میں بیٹھ کے سازش تیار کی گئی اور تمام